اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ روزہ اسلام کا چوتھا بنیادی رکن ہے۔ عربی میں روزے کے لیے صوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی رک جانا اور باز رہنے کے ہیں۔ صوم کی جمع صیام ہے۔ اسلام میں روزے کے معنی صبح صادق سے یعنی پو پھٹنے سے غروب آفتاب تک خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کھانے پینے اور دیگر ممنوعات شرعیہ سے رکنے کے ہیں۔ روزہ ہر عاقل اور بالغ پر فرض ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تصور اسلام سے قبل موجود تھا۔ اگر روزے کی کیفیت کو نظر انداز کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ روزہ ہر مذہب میں موجود رہا ہے۔ ہندوؤں میں ہر ہندی مہینے کی 11ویں اور 12ویں کو اکاوشی کا روزہ رکھا جاتا ہے، وہ اسے برت کہتے ہیں۔ جین مت میں 40 دن کا روزہ ہوتا ہے۔ عیسائی مذہب میں بھی روزے کا تصور موجود ہے۔ بنی اسرائیل ہر دور میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت 183 میں بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ قریش مکہ میں روزے کا تصور اتنا واضح طور پر موجود نہ تھا۔ یہ لوگ عاشوراء کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس دن خانہ کعبہ پر غلاف چڑھاتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھتے۔ ہجر مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں دیکھا کہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس دن فرعون سے نجات پائی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ کی تقلید کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام نے بھی رکھا۔ 10 شعبان سنہ 2 ہجری میں روزے جب فرض ہوئے تو عاشوراء کا روزہ مستحب ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن لازماً روزہ رکھتے۔ 11 ہجری میں بھی لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہودی اس دن کی بڑی عزت کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آئندہ میں 10 کی بجائے 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا، لیکن افسوس اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ یہود جس عاشوراء کو روزہ رکھا کرتے تھے، یہ ان کے کیلنڈر کے 7ویں مہینے کی 10 تاریخ ہوتی تھی۔ تورات میں اس دن کے روزہ کی بڑی تاکید ہے۔ قرآن میں سورۃ البقرہ آیت 183 سے 187 تک مسلسل روزے کے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ اس کی فرضیت، اوقات، رخصت، شرائط اور اعتکاف کے بارے میں تفصیلاً ذکر ہے۔ روزے کے مقاصد بھی بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے رمضان کے روزے فرض ہوئے یا تمہیداً کچھ روزے ابتدا میں فرض ہوئے، اس کے بارے میں کچھ اختلاف ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 183 میں بیان ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ گنتی کے چند دن ہیں، تو جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر میں ہو تو اس کی گنتی بعد میں پوری کر لے۔ ایام معدودات سے عام طور پر 3، 4 یا زیادہ سے زیادہ 9 دن تک کا عرصہ مراد لیا جاتا ہے۔ اس لیے اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ رمضان سے متعلق نہیں بلکہ ایام 20 کے روزے سے متعلق ہے، جو ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ ہے۔ اس میں تمہیداً روزے فرض ہوئے تاکہ لوگ روزے کے عادی ہو سکیں۔ اس کے بعد رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض ہوئے، جس کا ذکر اگلی آیت میں موجود ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور اس میں نشانیاں ہیں، اس میں نشانیاں موجود ہیں ہدایت کی اور حق اور باطل میں فرق کرنے کی۔ سو جو کوئی تم میں سے یہ مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ روزے رکھے
اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر لے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ 2 آیتوں میں یہ آیا ہے، اس لیے یہ بھی دلیل مانی جاتی ہے کہ رمضان کے روزے ابتدا میں فرض نہیں ہوئے بلکہ ایام 20 کے روزے فرض ہوئے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں پر بہت مہربان ہے۔ دین کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی سہولت کا اہتمام فرمایا ہے۔ روزہ نسبتاً سخت اور طویل عبادت ہے، اس لیے اس میں رخصت عنایت فرمائی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے یا حالت سفر میں ہے تو روزہ نہ رکھے بلکہ جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں اس کو بعد میں رکھ لے۔ بیماری میں روزہ رکھنا لازمی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر آسانی فرما کر رخصت دی ہے، لیکن یہاں بیماری سے مراد شدید بیماری ہے، معمولی سا نزلہ زکام یا درد اس میں شامل نہیں۔ اسی طرح سفر میں روزہ رکھنا بھی لازم نہیں بلکہ رخصت دے دی ہے کہ بعد میں رکھ لے۔ ایک مرتبہ ایک سفر میں کچھ صحابہ کرام نے روزے رکھ لیے اور کچھ نے چھوڑ دیے۔ جب افطار سے پہلے ایک جگہ قیام فرمایا تو روزہ دار صحابہ نڈھال ہو کر بیٹھ گئے، جبکہ دوسرے صحابہ نے بڑھ چڑھ کر روزہ داروں کے لیے خیمے لگائے اور ان کی افطاری کا بھی انتظام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج بے روزہ داروں سے سبقت لے گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں روزہ داروں کی خدمت اور افطاری کا بڑھ چڑھ کر ثواب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں کبھی روزہ رکھا اور کبھی نہیں رکھا۔ اگر سفر کے دوران مشکل کا اندیشہ ہو تو روزہ قضا کر لینا بہتر ہے، کیونکہ اگر مشکل پیش آئے تو آپ دوسروں کے لیے بھی مشکل کا سبب بن سکتے ہیں۔ روزے کا فدیہ، اگر کوئی شخص بہت بوڑھا ہے تو اس کے لیے دین میں حکم موجود ہے کہ وہ روزہ کی بجائے فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی سخت بیماری میں مبتلا ہے اور روزہ رکھنے سے اس کی بیماری میں اضافہ ممکن ہے تو بھی اسے رخصت دے دی گئی ہے کہ وہ فدیہ ادا کر دے۔ ایک روزے کا فدیہ کسی مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، اور اگر اس میں استطاعت ہے تو زیادہ بھی خرچ کر سکتا ہے۔ یہ اس کے روزے کا کفارہ ہو جائے گا، اس پر شکر واجب ہے۔ روزے کی قضا، اگر شرعی عذر کی وجہ سے روزہ چھوٹ جائے تو جتنے روزے بیماری یا سفر کی وجہ سے چھوٹے ہیں وہ رمضان کے بعد رکھ لے، یہ روزے کی قضا ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ توڑ دے تو اس کے بدلے میں 60 دن کے روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ یہ اس کے روزے کا کفارہ ہے۔ جو روزہ توڑا ہے اس کے بدلے روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ جنت کا ایک دروازہ روزہ داروں کے لیے مخصوص ہے، اسے باب الریان کہتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، الصوم فإنہ لی وأنا أجزی بہ، روزہ خالص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ انسان کی تمام عبادات کو دوسرے دیکھ سکتے ہیں، اس کی ادائیگی کے طریقہ کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جسے دوسرے شخص کے لیے جاننا ممکن نہیں۔ انسان تنہائی میں کچھ کھا پی سکتا ہے، جنسی تعلق کا استوار کر سکتا ہے، ممکن ہے کہ اس کا یہ عمل دوسروں کے مشاہدے میں نہ آئے، لیکن ایک روزہ دار تنہائی میں بھی اللہ کے حکم کو بجا لاتا ہے۔ اللہ کا خوف اور اس کے حاضر ناظر ہونے کا یقین اسے حکم عدل سے روکتا ہے، اس میں تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے اور نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ روزہ دار اللہ کی محبت کے حصول کے لیے روزہ رکھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر خود دینے کا وعدہ کیا ہے، جو کہ لامتناہی ہے، اور یہ انسان کے خلوص پر منحصر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان فقامہ ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ رمضان کا لفظ رمز سے بنا ہے، جس کے معنی ایک ایسی گرمی جس سے پتھر پگھل جائے، یا تیز اور موسلا دھار بارش بھی اس کے معنی ہے۔ رمضان کو ماہ صیام بھی کہتے ہیں۔ روزہ انسان میں خدا ترسی کی صفت پیدا کرتا ہے۔ روزہ ایک ڈھال ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، اللہ کا تابع فرمان بناتی ہے، انسان میں پرہیزگاری پیدا کرتی ہے۔ عبداللہ بن عمرو کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے رب، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اس لیے خود کو روکے رکھا
کہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے رب میں نے اسے راتوں میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، ان کی شفاعتیں قبول ہوں گی۔ روزہ صبر کی بہترین مشق ہے۔ انسان سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، حالانکہ تمام حلال اشیاء موجود ہوتی ہیں، لیکن انسان اپنی خواہشات پر قابو پاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ روزہ نصف صبر ہے۔ روزہ بے انتہا اجر و ثواب والی عبادت ہے۔ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں بلکہ یہ مکمل تربیتی پروگرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تو روزہ رکھے تو اپنے کانوں، اپنی آنکھوں اور اپنی زبان اور اپنے ہاتھ اور اپنے سارے اعضائے جسمانی کو خدا کی ناپسندیدہ باتوں سے روکے رکھ۔ یہ حدیث روزے کی حالت کی مکمل وضاحت کرتی ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکے رہنے کا نام نہیں بلکہ اصل روزہ وہ ہے جس میں انسان کی زبان، اس کے ہاتھ اور اس کے تمام اعضاء برے کاموں سے رکے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کریں۔ اسی کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور غلط کاریوں سے نہیں بچتا تو اس کا کھانا پینا چھڑانے سے اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں، یعنی کم تولنے لگے یا کم ناپنے لگے تو ایسا روزہ محض پاکہ کشی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس سے ظاہر ہے کہ روزہ خواہشات نفس پر قابو پانے کا نام ہے اور انسان کی خود پسندی کو ختم کرتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گئے روزوں سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث روزے کی اہمیت اور فرضیت ظاہر کرتی ہے۔ روزے کے دور رس باطنی اور روحانی فوائد پر روشنی ڈالتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے۔ جس طرح ڈھال انسان کو دشمنوں کے حملے سے بچاتی ہے، اسی طرح روزہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، شیطانی افعال سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مقبول روزے کا ثواب انسان کے گمان سے بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلو امن ابن آدم یضاعف الحسنہ عشرہ امثالہا الی 700 ضعف قال اللہ قال الا الصوم فإنہ لی وأنا اجزی بہ۔ آدمی کے ہر عمل کا ثواب 10 سے 700 گنا تک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ تو خالص میرے لیے ہے، اس لیے اس کا ثواب میں اپنی مرضی سے دوں گا۔ روزہ رکھنے والے شخص کا مقام اللہ تعالیٰ اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بو خدا کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ دار کے لیے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے خدا سے ملنے کے وقت۔ اللہ تعالیٰ نے صرف روزہ دار کا ہی درجہ نہیں بڑھایا بلکہ جو شخص روزہ دار کا روزہ افطار کرواتا ہے اس کو بھی اجر دینے کا وعدہ فرمایا۔ اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کی جو شخص رمضان میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے گا اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور جہنم کی آگ سے نجات دے دی جاتی ہے اور روزہ دار کے برابر ثواب ملتا ہے، جبکہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ روزہ کا مقصد صرف تقویٰ یعنی پرہیزگاری کا حصول ہے تاکہ انسان میں اخلاق حسنہ پیدا ہو، انسان کے دل کی کیفیت ایسی ہو جائے کہ وہ نیکیوں سے محبت کرے اور بری باتوں سے نفرت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ شہوت کو توڑنے اور کام کرنے کے لیے بہترین علاج ہے۔ روزے سے حیوانی جذبات دب جاتے ہیں اور خواہشات پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے جو نوجوان معاشی مشکلات کی وجہ سے نکاح کرنے سے قاصر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ روزہ رکھیں۔ روزہ انسان کو صرف گناہوں سے بچاتا ہی نہیں بلکہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ روزہ رکھ کر اپنے گناہ کا کفارہ ادا کر سکتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص قسم کھا کر اسے توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 3 دن کے روزے رکھے۔ اسی طرح اگر حالت احرام میں کوئی شکار کر بیٹھے تو اس کا کفارہ جانور کی قربانی ہے۔ اگر قربانی نہ کر سکتا ہو تو قربانی کے بدلے روزے رکھنے کا حکم ہے۔ اگرچہ روزہ اصلاح نفس کے لیے ضروری ہے لیکن اس میں افراط سے منع کیا، اس میں اعتدال رکھنا ضروری ہے،
کیونکہ اسلام انسان کو بیجا سختی میں نہیں ڈالتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب میں صوم وصال کا طریقہ منع فرمایا۔ صوم وصال کا مطلب ہے مسلسل کئی دن کے روزے رکھنا اور افطار نہ کرنا۔ صحابہ نے اس کی اجازت مانگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صوم وصال کیا، لیکن امت کی سہولت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ قبیلہ حابلہ کے ایک شخص 1 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بہت کمزور ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم تو نہایت خوش جمال تھے، تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہوا ہوں مسلسل روزے رکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں اپنی جان کو عذاب میں ڈالتے ہو؟ رمضان کے علاوہ مہینے میں 1 دن کا روزہ کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔